بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 11، مشق ہے سکون کی۔ کس کی؟ تو پہلے جو تختی ہم نے پڑھی ہے سکون کی تختی تھی، لہذا حروف قلقلہ کے علاوہ باقی حرفوں میں کس کی مشق کرنی ہے؟ سکون کی مشق کرنی ہے، کہ ہر ایک حرف میں اس کا جو سکون ہے وہ سکون کامل ادا ہو۔ سکون اب دیکھو ابھی بھی مشق کر رہے تھے تو اس میں غلطیاں آ رہی تھی ساتھ۔ کون سی غلطی آ رہی تھی؟ تغلیل، اصحاب، دیکھو قلقلے ہو رہے ہیں تو ان کا سکون کیا ہو بھائی؟ کامل ادا ہو، آواز ہلنے نہ پائے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ اخفاء کے قاعدے ہیں، تو نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آئے اظہار ہوتا ہے، یعنی غنہ نہیں ہوتا، پڑھ چکے ہیں آپ، اور حروف ہلکی یرملون اور با کے علاوہ کوئی حرف ہے تو اخفاء ہوتا ہے۔ تو اظہار ہلکی اور اخفاء حقیقی، اس کی چند مثالیں اس کے اندر آ رہی ہیں۔ ایک اور اہم بات وہ کیا ہے، کیونکہ تختی کو، ہر تختی کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہجا، رواں، وقف اور اجرا۔ اچھا جی، ہجا کریں گے، رواں بھی پڑھیں گے، جب کریں گے ہم وقف کیا کریں گے؟ وقف کرتے ہوئے کیا ہوگا؟ دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے۔ کتنے؟ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، قرآن پاک کے پڑھنے میں بھی جہاں پر بھی پریکٹس کریں اور بڑی توجہ دیں۔ جب دو ساکن وقف میں اکٹھے ہو جائیں تو پھر کیا غلطی ہوتی ہے کہ عموماً پہلے ساکن پر حرکت آ جاتی ہے۔ پہلے ساکن پر کیا آ جاتی ہے؟ میں آپ کو عرف کی مثالیں بتاتا ہوں، عرف کی جو مثالیں ہیں ان پر توجہ ہوتی ہے، ہماری قرآن میں بھی ایسے غلطی ہو جاتی ہے۔ مثلا ہم نے ابھی کون سی نماز پڑھی؟ عصر پڑھی ہے۔ کون سی پڑھی ہے؟ عصر۔ لیلۃ القدر، شب قدر، سمجھ آئی آپ لوگ؟ ہاں جی، تو اب یہ جو لیلۃ القدر ہے قرآن میں کیا ہے؟ لیلۃ دیکھو وقف میں دو ساکن ہے، دال بھی را، دونوں ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ عصب قرآن میں کیا ہے؟ صاد بھی ساکن اور، لیکن ہمارے عرف میں کیا ہے؟ عصر۔ صاد پہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ دال پہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ زبر۔ تو وہ جو عرف کے اندر ہمارا چل رہا ہوتا ہے نا، وہی غلطی ہوتی ہے ہماری لینگویج کی قرآن پاک میں، اور ہمیں غلطی فیل ہی نہیں ہوتی۔ سمجھ آئی بات؟ تو شہر کو پڑھتے ہیں شہر، سمجھ آئی بات؟ بولو بھائی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مثال، جیسے نون، اب وقف کرتے ہیں تو کیا پڑھتا ہے؟ شأن، حمزہ کو متحرک کر دیا، ایک یہ غلطی۔ دوسری غلطی کیا ہے کہ دوسرا ساکن پڑھنے سے رہ جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ دوسرے ساکن میں آواز جو ہے وہ سائلنٹ ہو جاتی ہے۔ کیسے بھی؟ شا، بولو، دیکھو نون کی آواز آئی ہے؟ نہیں۔ سب سے بڑی بیماری اس کے اندر یہ ہے کہ غلطی بھی ہوتی ہے اور بندہ غلطی کو محسوس نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نون کی آواز ہے نا آخر میں، زبان نون کے مخرج سے لگتی ہے لیکن آواز نہیں آتی۔ اب اپنے گمان کے مطابق بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے پڑھا ہے شا، دیکھو نون کے مخرج سے زبان لگی ہے نا، زبان آواز نہیں آئی۔ تلفظ اور ادائیگی کا تعلق تو آواز کے ساتھ ہے، آواز نکلے گی تو حرف ادا ہوگا، تو منہ کے اندر یہ حرف رہ جاتا ہے، تو اس کا خاص خیال فرمانا ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ یہ دو اہم باتیں ہیں، آپ پڑھتے ہیں جی۔ تو چند حروف کا ہجا کریں گے، باقی رواں اور وقف اور کچھ نہ کچھ اجرا کی باتیں، ٹھیک ہے جی۔ حمزہ زبر نون آ، یہاں پھر ایک سوال آ گیا، کہتے جی حمزہ زبر نون آن پڑھیں گے تو کیا اخفاء کروائیں گے؟ کیوں؟ تا اس کا سبب ہے نا حرف اخفاء کا، حرف اخفاء تو تا ہے، تو ابھی ہم نے تا کا نام نہیں لیا تو کیا اس سے پہلے اخفاء کروائیں گے؟ اصولی طور پر تو نہیں کروانا چاہیے، بولو بھائی، نہیں کروانا چاہیے۔ لیکن اب بات کیا ہے کہ اخفاء نہیں کروائیں گے
تا زبر تا پڑھنے کے بعد پھر آپ اخفا کرائیں گے تو یہ عجیب سا نہیں لگے گا. تو اب اس کے اندر اصولی بات کیا ہے، حضرات بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس میں اخفا کرا لینا چاہیے. اور میں اور آسان سی دلیل آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہوں اور آسانی ہو جائے گی کہ ہم یہاں حمزہ زبر نون آن پر رک رہے ہیں نا ہجر کرتے وقت. ہم کیا کر رہے ہیں؟ حمزہ زبر نون آن پر، لیکن ابھی ہم نے تا کا نام نہیں لیا. لیکن جو ہم رکے ہیں، رکنے کے لیے رکے ہیں، وقف کے لیے کہ آگے ملانے کے لیے، پیچھے سے اس کو ملا کر آگے پڑھنے کے لیے رکے ہیں، آگے پڑھنے کے لیے رکے ہیں. تو یہ جو وقف ہے نا، اس کو بہت آسان سا نام ہے وقف بنیت وصل. وقف یہاں رکے ہم رکنے کی نیت سے نہیں ہیں بلکہ وصل کی نیت سے رکے ہیں، صرف ہجر کو سمجھنے کے لیے رکے ہیں. ورنہ ہمارا وقف یہاں مقصود، کیونکہ کلمے کے درمیان تو وقف ہوتا ہی نہیں ہے، کلمے کے درمیان میں وقف تو ہوتا ہی نہیں ہے. بات سمجھ آئی جی؟ جی تو اخفاق کروائیے گا، کوئی حرج نہیں ہے. حمزہ زبر نون آ، تا زبر تا، یہ اخفاء کی ساؤنڈ ہے. ان غنہ، انتا جی وقف، انت یہ صفت حمز کی آواز آئے گی، سمجھ گئے؟ ای دی، یہ اکثر وقف جب پڑھتے ہیں تو اہد ہو جاتا ہے. عید، عید، زیر کو معروف کے لیے ای کی ساؤنڈ ہے، اے نہ ہو. بعدو، وقف، بعد، بطشا، بطش، سعیا، سعی، کون، اس پر کاف پر پیش ہونٹ گول ہوں گے، نون پر اخفا کرتے ہوئے ہونٹ گول باریکی ہے، تھوڑی سی توجہ. کنتو، کنت، اجر، اجر، اجر جی. امرین، کلکلہ نہ کرنے دے سکون کو کامل. امرین، وقف کریں گے ویسے راہ بریک پڑی ہے، وقف کریں گے راہ ساکن، اس سے پہلے ساکن، اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، تو راہ کو کیا پڑھیں گے؟ اور. امر، بودن، دیکھیں راہ کو موٹا کریں گے لیکن ہونٹ گول نہیں کرنا. یہاں پر غلطی کا باورو یوں پڑ جاتا ہے، باورو غلط. بودن، جمعن، میم ساکن کے بعد عین ہے بھائی، میم کا سکون کامل ادا ہو. حرف ساکن کے بعد جب حرف حلقی کوئی آ جاتا ہے تو اکثر کلکے کی غلطی ہو جاتی ہے. کلکلے کی، اس کی غلطی ہو جاتی ہے کلکلے کی. اس لیے رب العالمین، انعم، عنہ، اکثر کلکل ہو جاتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیجیے گا. اس لیے جمع، حبل، حبل، حسرین، حسر جی. شأن، 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 آئیے آواز، یہ نون کی جو آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا تو ان سب پر وقف بالاسکان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. دو زبر والے پہ وقف بالابدال ہوا. ٹھیک ہے جی. مد کوئی نہیں ہو رہی اس پر جی. صاد پر توجہ. اب صوب سین نہ بن جائے، صوب، صاد، صبح، شاباش. ضاد پر توجہ، ضبح، عدن، عدن، عشرین، عشر، عشر، وقت میرا بری بر ہو جائے گی. توجہ یہاں پر عوص، صاد موٹا، عس سینہ ہو جائے، عوص، سین، عوص، فصلون، صاد پر ہونٹ گول نہ ہوں، فصل جی. قصبہ پہ نشان لگا دیا گا، قاف زبر ضاد، قول،
بادو زبر بن قو آواز غوط پر جاری سکون کامل قو بن قو با لو وا پیچھے نا حمزہ جھٹکے سے تو کا کلکل ہوگا کا سا نفسین نفس جی سمجھ آگئی بات جی تن یہاں پر نون ساکن کے بعد سین ہے حروف اخفا میں سے تنسا وقف اسی طریقے سے ہوگا ٹھیک ہے اس لیے کہ کھڑی زبر کا وقف کیسے ہوگا بھائی وقف سکون ہے کیا ہے وقف الف مدہ اس میں ساکن ہے پہلے سے تو جس کا سکون پہلے سے ہو وقف کے اندر سکون پہلے سے ہو تو اس کو کیا کہتا ہے وقف بالسکون شاباش جی یو غین پر اکثر کلکل ہو جاتا ہے یو غو یو نی صوب تھوڑا لمبا زیادہ ہو گیا توجہ تو یہاں پر اخفا بعض دوسروں سے موٹا ہو جاتا ہے اور آپ سنیں گے بعض لوگوں کا موٹا تو اصولی طور پہ قاعدے کے مطابق کیا ہے اخفا موٹا نہیں ہوتا ٹھیک ہے صوب جی ون نون ساکن مد ہا حروف فعل کی ہے ون حو او قش انشر یہاں کیا ہے اخفا کیا ہو رہا ہے بھائی انقض انقض شاباش توحق توحق یبدئ اس پر توجہ دیجئے اس کو یبدئ وقف کیا کریں گے تو یہاں پر غلطی کیا ہو جاتی ہے یبدی پڑ جاتے ہیں یہاں لکھا ہوا نظر آتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں ہم یہاں سے بدل دیا حمزے کو نہ غلط حمزہ ساکن پڑا جائے گا یبدئ یبدئ یوں یہاں پر اخفا ہو رہا ہے ينفخ اچھا جی سطحت تو آگے نیچے ہے زیر یہ اکثر تا پڑا جاتا ہے سوتی سوتی نہیں ہے سطحت اتونا اتون وقت بالاسکان ہو رہا ہے وسط وہاں پہ ہم بولنا ہو توجہ وسطنا وسط کل ہو رہا ہے بھائی تأتون تأتون جی وقت بالاسکان اس صورت میں مد ہو رہی مد عارض وقفی یہ اگلی مثالوں کے اندر بھی یہی ہے جی عین پر بھی توجہ دیجیے گا ذرا جی یف اکثر کلکل ہو جاتا آگے عین آ گیا یفعلون یفعلون وہ پر آواز جاری رہے توجہ یضحکون جی یان پہ نون پر اخفا ہو رہا ہے ينظرون تعبدون انعمت سکون کامل ادا ہو بچوں اخفا ہو رہا ہے انزلنا شاباش نطفة جی یہ اب گولتا آگے جی گولتا کو وقف میں کیا کرتے ہیں ہاتھ سے بدلتے ہیں نام کیا وقف بالابدال جی مو کلکلا ہو گیا مؤصدۃ
سوا ہونٹ بولنا ہوں، مصدن، شاباش، متروبن، غاد پر پھر توجہ، تولیل، جی تو اس میں ممنون، وقبل اسکان، اور ان سب میں ہو رہی مد عارض وقفی۔ تو مد عارض وقفی میں ایک اور بات بھی سمجھنی ہے، اجتماع ساکنین علی حدہ وقفاً بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ دیکھو دو ساکن کٹے ہوئے وقف کیا نا طرف مدہ، اور اس کے بعد اگلا حرف ساکن، دو ساکن اکٹھے ہو گئے وقف کے اندر، نام کیا ہے؟ اجتماع ساکنین علی حدہ وقفاً۔ تو یہ ساری مد عارض وقفی کی یہی مثالیں ہیں۔ سمجھ آگی بات جی؟ شاباش۔ اطعام، یہ بعض قاعدوں میں عین کے ساتھ الف لکھا ہوتا ہے۔ کیا لکھا ہوتا ہے عین کے ساتھ؟ تو یہاں پر عین کے ساتھ اگر الف لکھا ہوا ہو جس قاعدے میں تو وہ درست عین پر کھڑی زبر ہے۔ قرآن میں کیا ہے بھائی؟ تو یہ قرآن کی رسم کے خلاف ہے، اگر ایسا ہو تو ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ رسم کے مطابق ہونا ضروری کیوں ہے؟ خاص طور پہ اس مثال کو دیکھیں گے تو کیونکہ دوسری قرات ہے او اطعما، کیا ہے؟ اگر یہ الف کے ساتھ لکھا ہوا ہو تو اطعما کی قرات نہیں پڑھی جا سکتی، پھر تو کھڑی زبر کے ساتھ یہ تو عام یہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور جب کھڑی زبر ختم کی جائے تو پھر کیا پڑھا جائے گا؟ او اطعما، تو دوسری قرات بھی پڑھے۔ تو یہ اس لیے روایت قرات قرآن پاک کی جو رسم ہے نا اس کی مطابقت ضروری اور فرض عین ہے، اس لیے کہ دوسری قرات کو بھی وہ کیا ہوتی ہیں؟ شامل ہوتی ہے، اس کی مطابقت ضروری ہے بھائی، اپنی مرضی سے نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اور یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے نا، یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے نہیں بھائی، اس کی مکمل جو لکھائی ہے وہ قرآن کی رسم کے مطابق ہے۔ سمجھے بات کہ نہیں؟ ہاں جی، شاباش جی۔ دیکھیے جی، الحمد، الحمد، جی تو یہ دو ساکن والی مثالیں آ گئی جی۔ یہ من المعصرات، یہاں پر اجتماع ساکنین میں پہلا ساکن من حرف جر کا نون ہے، تو من حرف جر کا نون ہو تو اس کو کیا دیتے ہیں؟ زبر، اور یہاں پر زبر دی ہوئی ہے۔ سمجھ آگئی بات؟ تو من اللہ، من الناس، یہاں پر بھی من المعصرات، وقبل اسکان مد عارض وقفی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح مل قاریہ، میم زبر لام مل، ہجا کرتے ہیں یوں، لیکن بیچ میں الف مدہ بھی ہے، آگے پھر ایک الف نظر آ رہا ہے وہ حمزہ وصلی ہے، پھر آگے لام ساکن ہے، دو ساکن دو کلموں میں جمع ہو گئے۔ اس کا نام اجتماع ساکنین علی غیر حدہ ہے۔ پہلا ساکن مدہ ہو تو وہ پھر پڑھنے میں نہیں آتا، حذف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میم زبر الف ما ہے تو ہم پڑھتے ہیں مل، تو اجتماع ساکنین میں پہلا مدہ کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا، پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ مل قاریعہ، ينظر المرء، ہم مر، صحیح مار اس کو جائیں گے حمزے کا خاص کر۔ اچھا جی، لیلۃ القدر اخرجت، واحد بنس غائب کا سیدھا ہے لیکن زیر تا کے نیچے لگی ہوئی، کس کی وجہ سے؟ اجتماع ساکنین کی وجہ سے۔ اخرجت الارض، نون پر اخفا ہو رہا ہے، ذی زال کی زیر کو لام سے ملا دیا تو یا مدہ بیچ میں حذف ہو گیا، اجتماع ساکنین والا۔ عند ذی العرش، اب قدر عرش، یہاں پر بھی دو ساکن اکٹھے ہو گئے، یہ ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں بے شک ملا کر بھی پڑھا لیں۔ فی احسن تقویم، جی آتے نہ پڑھ چکے ہیں جی۔ الآن آسان ہے، آل آنا، اس پر ہجا سن لیں۔ حمزہ کھڑی زبر
مد لام آل، حمزہ کڑی زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا، وق آل آن، تو مد عارض وقفی ہے، اور جو بڑی مد پہلی ہو رہی ہے اس کا نام مد لازم کلمی مخفف ہے. یاد کریں گے انشاءاللہ، مشق بھی کریں گے، پریکٹس بھی کریں گے. جزاکم اللہ خیر.